آج پاکستان میں بہت سی سوشل پرابلمس ہیں، کرپشن، ایجوکیشن، انفلیشن، انجسٹس، لیکن ان سب کے بیچ ایک اور پرابلم ہے جو نہ صرف سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر رہی ہے بلکہ ہماری سوچ کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ پرابلم ہے انسانوں کو فرشتہ سمجھنا۔ ہم کسی ایک اسکالر، ایک لیڈر یا ایک سوچ کو اتنا آئیڈیلائز کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی خرابی نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری ایک عام عادت ہے غلط، جس سے محبت ہے اس کی ہر شے درست، اور جس سے کوئی نفرت ہو جائے اس کی ہر شے بری۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ خذ ما صفا دع ما غدر، جو ٹھیک ہے صاف ہے اختیار کر لو۔ کوئی آدمی بھی مکمل صحیح نہیں، کوئی آدمی بھی مکمل غلط نہیں۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرائک آف تھاٹ۔ آج ہم بات کریں گے ایسے 4 علماء کے بارے میں جنہوں نے نئے دور میں یوتھ کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہے، جو کہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، انجینئر محمد علی مرزا، مفتی طارق مسعود اور مولانا طارق جمیل صاحب۔ یہ چاروں شخصیات مختلف سوچ کی نمائندگی کرتی ہیں، لیکن ان کا اثر، ان کا اخلاص اور ان کی مخالفت، یہ سب چیزیں اکثر لوگوں میں تفریق کی وجہ بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی، ایک ایسے اسکالر جو نہ صرف تفسیر اور قرآن میں ماہر تھے بلکہ ان کا جیو پولیٹیکل انالیسس بھی یوتھ کے لیے آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ لیکن یہ جان لیجئے اب جو حالات آنے والے ہیں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دیکھ، مڈل ایسٹ کے اوپر تو بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اور وہ بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ دوسرے اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مجرم حصہ مسلمانان عرب، کیوں؟ ان کو مقام یہ دیا گیا تھا کہ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اور موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ پھر بھی انہوں نے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا۔ کسی نے ماسکو کو اپنا امام بنا لیا اور قبلہ بنا لیا، اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا۔ ڈاکٹر اسرار کا سب سے بڑا کام تھا قرآن کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کرنا۔ انہوں نے ہر لیکچر میں یہ بتایا کہ اس امت کا فیصلہ صرف قرآن سے ہوگا، کسی شخصیت سے نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے جنرل ضیاء کے دور میں بھی اسٹیٹ پالیسیز پر کھلی تنقید کی۔ ضیاء الحق صاحب 11 سال اسلام 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 کو کاٹتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا، قوانین جو کے تو رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی۔ ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اور الزام ہم پر آئے گا۔ یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے، اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا۔ یہ کوئی کام نہیں کر سکے، بھائی کام تم کرنے دو تو کریں۔ ان کا کہنا تھا اسلام صرف ایک نظام نہیں، ایک تحریک ہے، اور ان کا یہ سٹانس ان کو کنٹروورشل بھی بناتا ہے۔ بعض لوگ ان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے کچھ بیانات عورتوں کے پروفیشنل رولز کے خلاف تھے، سودی کاروبار کے لین دین کے بارے میں بھی وہ بہت سخت رائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ زمین کو ٹھیکے پر دینے کے بھی سخت خلاف تھے، جبکہ امت کا اجماع اس کے برعکس ہے۔ زمین کا سود، زمین میری ہے تم کاشت کرو، مجھے تو اتنا ٹھیکہ دیتے جانا، حرام مطلق۔ زمین میری ہے تم کاشت کرو، آدھی فصل تمہاری آدھی میری، حرام مطلق دے دو۔ اس مسئلے کی وضاحت کریں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے، لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے، حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے۔ انہوں نے اس کو سود کہا، یہ سود کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائی زمین آپ کی، آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو، تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے اس پوری شخصیت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے بارے میں ایک بہت کمال کی بات یہ بھی ہے کہ آج ان کی وفات کے 15 سال بعد بھی ان کی ویڈیوز یوتھ میں ایسے وائرل ہوتی ہیں جیسے وہ آج ہی انہوں نے کہی ہوں۔ یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اس حدیث کا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ علم جو بعد میں بھی فائدہ دے وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور ماڈرن دور کے کنٹروورشل اسکالر کی، نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ ان کا مشن ہے سیکٹیرینزم کا خاتمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف قرآن اور صحیح حدیث سے سمجھنا چاہیے، نہ کہ فرقوں سے۔ جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا ہے۔ وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں
وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں، اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں، اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں۔ اسلام میں کوئی نہیں، اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے۔ ان کا بولنے کا انداز کافی سخت ہے، یوتھ ان کو پسند کرتی ہے کیونکہ وہ سوال پوچھنے کی ہمت دیتے ہیں، لیکن ان کا یہی رویہ اکثر لوگوں کی تفریح کی وجہ بنتا ہے۔ یہ بھی مہربانی ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں، ورنہ مجھے کہنا چاہیے اپنے بزرگوں کو قبروں سے نکال کے میرے ساتھ بٹھاؤ، کیونکہ وہ زندہ تو ہوتے ہیں نا۔ اگر یار وہ قاسم نوتوی قبر سے نکل کے دیوبندیوں کی 2 مولویوں کی صلاح کروا لے، یار ایک بار میرے سے بھی کاٹ لو انہوں بار اڑ لیجیے کوئی بابا نکلنا، کیونکہ بابا تیار ہو جاؤ، باباؤں کے بابا آ رہے ہیں۔ اکثر علماء ان کو بد لحاظ، بدتمیز اور حتیٰ کہ گمراہ کہتے ہیں۔ ان پر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ وہ صرف دوسرے اسکالرز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اپنی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ خود کوئی سرٹیفائیڈ عالم نہیں ہے۔ تو سرکار بھی لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، حدیث نمبر فلاں، حدیث نمبر یوں، بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیثوں کے ترجمے غلط، مفہوم غلط۔ کوئی ایک کلپ ایسا ہونا جس کو میں کہوں کہ یہ صحیح ہے، تو میں کہوں یار سرکار کو بھی اللہ نے علم دیا، کوئی ایک کلپ بھی ایسا نہیں ہے، ایک کلپ بھی ایسا نہیں۔ اتنا گھمایا ہے نا باتوں کو، ہر بات میں گھمایا ہے، تو یار کو بس کرو یار، چپ کر کے، تمہارا کوئی اور کام تھا، تم کدھر لگ گئے ہو؟ لیکن انتہا یہ ہے کہ ان پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے پر ان کا مشن نہیں رکا۔ یہ اس شخص کی نشانی ہے جو صرف فالوورز بنانے نہیں بلکہ سوچنے والے دماغ تیار کرنا چاہتا ہے۔ تو جب آپ کے اوپر یہ مرڈر اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے میرے خیال ہے چند سیکنڈز کے اندر 25 سے 30 حملے کیے ہیں، دونوں ہاتھ میں اس کے وہ تھے چاقو، اور اس جگہ پہ کیے، ایک بھی صحیح لگ جاتا تو کام ہو گیا تھا۔ جبکہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ سچ میں لوگوں کو صرف جوڑنا چاہتے ہیں یا مزید تفریق کی وجہ بن رہے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ ہر سینسٹیو ایشو پر بات کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں اختلاف پیدا ہوگا، جس کی سب سے بڑی مثال ہے صحابہ پر تنقید کرنا، جو کہ اہل سنت والجماعت کی ٹریڈیشنل سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ بھاگے ہو اور اب بکواس کیا کر رہے ہیں کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا، معاذ اللہ۔ کیا ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے۔ تو بھگوڑا ہوتا وہاں بھی، ہم بغیر تلوار کے، بغیر گھوڑوں کے، بغیر گنڈوں کے آئے تھے۔ جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا، بکواس نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت اہل بیت، کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں، اہل بیت کا چونن بیچتے ہیں۔ جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا۔ لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لیتے تھے۔ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے، اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابن شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو، اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا، وہ اس نے بڑی جرت کی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم علماء کو اندھادھند فالو کرتے ہیں یا ان پر تنقید بھی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، جن کو ہم سب سے زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں۔ تیسرے اسکالر ہیں مفتی طارق مسعود صاحب۔ ان کا سٹائل مزاحیہ، ریلیٹیبل اور عام آدمی کی مثال سے جڑا ہوتا ہے۔ کی ویڈیوز ہے نا، اتنی دولت کما لی اور یہ کر لیا، ان سے کبھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قارون ہے جو خزانے لے کے گھومتا تھا، دنیا کو دکھاتا تھا، تو لوگوں نے کہا واہ اتنی دولت اتنی دولت، تو اہل علم نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وہی لکم، تباہ ہو جاؤ بھائی، اس پہ کیا مر رہے ہو، سب چھن جانے والی چیز ہے، تو نیک عمل کرو، اس کو فوکس کرو زیادہ، پھر دولت آ جائے تو نعمت ہے، اچھی بات ہے، نہیں آئے کوئی بات نہیں، انجوائے غربت کو۔ کیا میرے پاس جب لوگ آتے رہے ٹینشن دور کرنے کے لیے، تو مجھے لگتا ہے مجھے جوتا نہ مارتے پکڑ کے۔ وہ ریئل لائف ایگزامپل سے یوتھ کو انگیج کرتے ہیں، لیکن وہ صرف انٹرٹیننگ نہیں ہے، ان کی فکر کی سمجھ، ان کا لاجک اور ان کا کانفیڈنس ان کو یونیک بناتا ہے۔ کہ کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ادھر توجہ، کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے بولو مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں کبھی بھی سستی مت کرو۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ تقدیر پہ بھروسہ جب کیا جائے گا جب آپ کے اختیارات ختم، پھر جو ہو رہا ہے بھائی ما قدر اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہر پاپولر شخصیت کی طرح مفتی صاحب پر بھی کرٹیسزم ہوا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ضروری ٹاپکس پر مذاق کرتے ہیں، لیکن ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ ہر جگہ 4 شادیوں کا مسئلہ ہی بیان کیا کرو،
बाकी मसाइल तेरे बस की बात नहीं है। एक स्कॉलर है, नाम नहीं लूंगा, आजकल मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो उनको अपना बोझ निकालने का मौका मिल गया तो मुझे कहते हैं इसको शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। कभी आप मिलें, इंशाल्लाह हम आपसे कुछ सवालात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें शादियों के अलावा और क्या क्या आता है। कभी आप आ जाएं या ऑनलाइन आ जाएं यूट्यूब पे, तो आपने जो टेलीविजन के प्रोग्रामों में गलतियां की हैं मैं वो हाईलाइट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप हदीसों का तर्जुमा कैसे गलत करते हो, कैसे लोगों को आप दीन के नाम पे गुमराह करते हो। तो कभी आ जाओ खुशबू लगा के, तो फिर पता चल जाएगा कि हमें शादियों के अलावा भी कुछ और आता है। बाकी शादियों पे हम बयान इसलिए नहीं करते कि हमें आती शादियां ही हैं, इसलिए करते हैं कि सोसाइटी की बहुत बड़ी जरूरत है। सोसाइटी की जरूरत रफुल-ए-दैन के झगड़े नहीं है, टांगे चौड़ी करना, पतली करना, हाथ यहाँ बांधना, ये सोसाइटी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को फोकस नहीं करते ज्यादा। शादियां बहुत बड़ा मसला है, बेहयाई फैल रही है। तो भाई साहब कभी आप आओ, हमसे कुछ टॉपिक पे बातचीत करो, तो फिर हम इंशाल्लाह बताएंगे कि हम नहीं कह रहे हम बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन आप हमसे भी ज्यादा फारिग नहीं। और अब बात करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब की, एक ऐसे स्कॉलर जो इमोशनल टच और इखलाक के ज़रिए से लोगों के दिल जीत लेते हैं। उनकी दावत नफ़रत नहीं फैलाती। दुनिया की महफलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई। दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हा। उनका पैगाम मोहब्बत का होता है। आर्मी हो, पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज़, सब तक मौलाना साहब का पैगाम पहुंचता है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि मौलाना साहब कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर रहते हैं। वो कभी ओपनली पॉलिटिकल या सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स पर स्टैंड नहीं लेते। उनका सॉफ्ट अप्रोच कुछ लोगों को अपीजमेंट लगता है। उन पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि वो एलीट क्लास को फेवर करते हैं और ये कि वो अमर बिल मारूफ के साथ नहीं अनिल मुनकर नहीं करते। नेकी भी है, तकवा भी है, जिद्दोजहद भी है, हरकत भी है, मेहनत भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुगालता कि सिर्फ भलाई की तलकीन, सिर्फ नेकी की तलकीन, सिर्फ फजाइल की तलकीन के जरिए से सारे मामला दूर सही हो जाएंगे, सारी गंदगियां धुल जाएंगी, ये मुमकिन नहीं है। कुरान मजीद 9 मकामात पर अगर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को मुतवाज़िन तरीके से बिल्कुल बैलेंस्ड अज्जाए ला यनफ़अ की हैसियत से बयान कर रहा है, तो हम में से किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि उसमें से किसी एक को गैर जरूरी या इजाफी करार दे दे। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। लेकिन जब मौलाना साहब रोकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं तो सुनने वालों के दिल झूम उठते हैं और इसी तरह वो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं। लोगों की बकवास सुनो और चुप हो जाओ, लोगों की गाली गलौज सुनो और चुप हो जाओ। मेरे शागिर्दों, मैंने सारी जिंदगी चुप से गुजारी। अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया फिराई, एक नाम दिया, लेकिन मुझे किसी बच्चे ने भी जलील किया तो मैंने अपने आप को रोक लिया। पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के, नासिर गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। उनका पैगाम ये है कि अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज करके बेहतरी नहीं ला सकते तो मोहब्बत से उसे बदलो। इन चारों स्कॉलर्स का कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं कि हम जज बन जाएं, बल्कि ये समझना है कि हर शख्स के अंदर खूबियाँ भी होती हैं और कमज़ोरियाँ भी। लेकिन जब हम किसी एक को आइडियल बनाकर बाकी सबको रिजेक्ट कर देते हैं तो हम दीन का नुकसान करते हैं। और आज जब यूथ कंफ्यूज्ड है, डिवाइडेड है, तो ज़रूरत है कि हम खुद सोचें और समझें कि हमारा दीन क्या कह रहा है। हर अच्छे लफ्ज़ को लेना सीखो और हर बुरे अमल को छोड़ना सीखो, चाहे वो किसी से भी आया हो। यही इस्लाम का असल हुस्न है और यही स्ट्राइक ऑफ थॉट का पैगाम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।